کرتے ہوئے شرح کرتے ہوئے ہمارے بزرگان دین نے لکھی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اور علامہ قسطلانی نے بھی، کہ قد قال علماؤنا لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خاطرہم و ذالک جل عندہ لا خفاء الیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا کہ آپ کی موت اور حیات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح آپ اپنی زندگی کے اندر احوال جانتے تھے ویسے ہی آپ دنیا سے جانے کے بعد بھی جانتے ہیں۔ یہ بریلوی نہیں ہے ابن حجر عسقلانی، امام قسطلانی، یہ بریلوی نہیں ہے۔ آج تو اعتراض ہوتا نہیں، یہ تو بریلویوں کی باتیں ہیں، یہ 400 سال پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ 400 سال پرانے بزرگ ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ حضور کی موت اور زندگی کے درمیان اس میں کوئی فرق والی بات نہیں ہے۔ حضور جس طرح دنیا میں جانتے تھے سارے احوال، اور کن کے احوال؟ پوری اپنی امت کے احوال، کہ مشاہدات ہی لامتہ و معرفت ہی احوالہم و نیاتہم و عزائمہم، کہ حضور تمام اب امت کے احوال کو بھی جانتے ہیں، انہیں دیکھ بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے دلی ارادوں سے بھی واقف ہیں۔ ہمارا نبی یہ بھی جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ ہمارا نبی یہ جانتا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر، ہمارا نبی یہ جانتا ہے ملک پاکستان کے اندر اور ضلع راولپنڈی کے اندر اور تحصیل کلر سیدہ کے اندر اور بستی دو دہلی کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو میرا جشن میلاد منا رہے ہیں، حضور ابھی بھی جانتے ہیں، ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے کہ مولوی صاحب کی نیت کیا ہے جو تقریر کر رہے ہیں، میری نیت سے حضور واقف ہیں، آپ کی نیتوں سے بھی واقف ہے، آپ کیوں آئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں، کس محبت میں بیٹھے ہیں، حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں یا کسی دنیاوی مقصد کی خاطر بیٹھے ہیں، ہمارا نبی سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے حضور کی محفل میں جب بھی آئیں نا، جب بھی حضور کی میلاد کی محفل میں آئیں، ان دلوں کو سنبھال کر آئیں، دلوں کو سنبھال کر آئیں کہ ہمارے نبی کی نگاہ ہمارے دلوں پر بھی ہوتی ہے، ہماری نیتوں پر بھی ہوتی ہے، ہمارا نبی سب کچھ جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعا زیدا و جعفرا وابن رواحہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور ابن رواحہ ان کی شہادت کی خبر دی مدینہ پاک میں بیٹھ کر۔ غزوہ موطا کا یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو، حضرت جعفر کو، ابن رواحہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور پہلے ہی سے یہ ہدایت جاری فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائیں، یعنی ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اور حضرت زید کو سپہ سالاری دی، فرمایا اگر حضرت زید شہید ہو جائیں ان کے بعد امیر حضرت جعفر ہوں گے، حضرت جعفر اگر شہید ہو جائیں تو پھر حضرت ابن رواحہ یہ امیر ہوں گے اور یہ لشکر کی کمان سنبھالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں پہلے بھی بیان فرما دی کہ حضور کے علم میں تھا یہ شہادت نوش فرمائیں گے، اس کے علاوہ آپ نے آگے کچھ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ موطا کے مقام پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ جہاد فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں بیٹھ کر ساری خبریں ایسے دے رہے تھے جیسے لائیو دیکھ رہے ہو۔ یار آج کی اس جدید ٹیکنالوجی کو سارے مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی ان باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پدری وجہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پرزے، ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ ہماری یہاں پر جو آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، تصویر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ پوری دنیا پر لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن بات نبی کی آ جائے تو نہیں جی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں بیٹھ کر کیا فرما رہے؟ فرمایا کہ حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پورا واقعہ بتا رہے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا بہت بہادری سے آپ جہاد کر رہے ہیں، شجاعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سارے احوال بتاتے رہے، حتیٰ کہ فرمایا
کہ حضرت زید شہید ہو چکے ہیں، حضرت زید شہید ہو چکے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اس کے بعد فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت جعفر نے اٹھا لیا ہے. حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، بتایا کہ وہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اب حضرت جعفر بھی شہید ہو چکے ہیں. حضرت جعفر بھی شہید ہو چکے ہیں اور اب جھنڈا حضرت ابن رواحہ نے اٹھا لیا ہے. حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی بہادری کو بیان کیا، شجاعت کو بیان کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر بعد فرمایا حضرت جعفر بھی شہید ہو، حضرت ابن رواحہ بھی شہید ہو چکے ہیں، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. حتیٰ کہ اب آگے حضور نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا. جب دیکھا کہ لشکر بغیر امیر کے ہے، لشکر کا کوئی امیر نہیں، کوئی سپہ سالار نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے از خود لشکر کی کمان سنبھالی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں اب خالد بن ولید نے اللہ کی تلوار نے جھنڈا اٹھایا ہے اور دیکھنا اللہ ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. کچھ دیر کے بعد حضور نے اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دی، اے میرے غلاموں، اللہ نے خالد کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دی ہے. یہ مدینہ میں بیٹھ کر ساری خبریں حضور دے رہے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. اگر یہ بات بخاری میں نہ دکھا سکوں، جس طرح کے الفاظ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایسے نہیں ہے صرف ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں قرآن سے حدیث سے ثابت ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری خبر دی. اس کے علاوہ چند ایک جو ضروری چیزیں ہیں جس کے اندر ہماری تربیت کے حوالے سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ باتیں ہیں اور علم غیب کا بھی ثبوت ہے. اپنا عقیدہ بھی پکا رکھیں، یہ بخاری کی روایتیں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. یہ کافی طویل حدیث ہے، میں ذرا مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر سے واپسی پر ایک مقام پر رکے، راستے میں پڑاؤ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ایک صحابی تھے، اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کیا کرتے تھے. حضور کی سواری تیار فرماتے حضور کے بیٹھنے کے لیے. اونٹنی ہوتی تھی یا گھوڑا ہوتا تھا، آپ کے لیے تیار کر کے پیش کیا کرتے. یہ ان کی ڈیوٹی تھی. بہت ہی پیاری ڈیوٹی ہے. اس سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حضور کا ایسا صحابی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہ کر آپ کی سواری تیار کرے. تو راستے میں پڑاؤ کیا، حتیٰ کہ پڑاؤ سے واپسی پر جانے کی تیاری میں سارے لگے تو وہ حضور کے صحابی بھی کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کو تیار فرما رہے تھے کہ اچانک ایک ناگہانی سمت سے ایک تیر ناگہانی طور پر آ کر لگا اور حضور کے وہ صحابی شہید ہو گئے. حضور کے وہ صحابی شہید ہو گئے. فقال الناس ہنیئا لہ الشہادہ. لوگوں نے اسی وقت یعنی حضور کے دیگر صحابہ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ مبارک ہو اسے شہادت کی. ہنیئا لہ الشہادہ، شہادت کی انہیں مبارک ہو. سارے حضور کے صحابہ حضور کے اس صحابی کو مبارکباد دینے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال دیکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل والذی نفسی بیدہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، بلکہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشملۃ التي اصابها يوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل علیہ نارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ غزوہ خیبر سے جو مال غنیمت آیا تھا، تقسیم سے پہلے اس شخص نے ایک چادر چرائی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جہنم کی آگ کو روشن کر رہی ہے، وہ چادر اس پر بھڑک اٹھی ہے اور جہنم کی آگ کو اس نے بھڑکا دیا ہے۔ یہ کہاں کی حدیث ہے؟ میری بات نہیں ہے، میرے ساتھ کیوں ناراض آپ ہو رہے ہیں؟ حضور کا فرمان سنا، حضور کا، بخاری شریف کی روایت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھیں کتنے قریبی صحابی، کتنا مقام و مرتبہ عظیم ہے ان کا، لیکن حضور کیا فرما رہے؟ ایک چادر چرانے کی وجہ سے، کیا چرانے کی وجہ سے؟ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ کب چرائی، کیسے چرائی؟ لیکن پہلے حضور نے بیان نہیں کیا، اور حضور کی حق بیانی بھی دیکھیں، اسی وقت بیان فرمایا کہ جب لوگ شہادت کی اسے مبارکباد دے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چلے اور میری امت کو آگے پتہ چلے کہ چوری کرنے والا اگرچہ شہید بھی ہو جائے تو جہنم کی آگ اس پر بھڑک سکتی ہے۔ یار ہماری اوقات کیا ہے اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو؟ حضور کے صحابی ہیں، ساری زندگی انہوں نے حضور کی خدمت میں گزاری، حضور ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ آپ اور ہم تو کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم ہماری کچھ اوقات نہیں اللہ رسول کے سامنے، اور پھر ہمارے حال کیا ہے؟ ہم آج اتنے لوگوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، چوریاں، دھوکے، فراڈ، کیا ہمارا وتیرہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے دنیا سے جانا نہیں ہے؟ نہیں ہے وہ لوگ جو کسی کا حقوق کھاتے ہیں، دنیا سے جانا ہے، ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک چادر چرائی تھی حضور کے ایک صحابی نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ ایک چادر اس پر جہنم کی آگ کو مشتعل کر رہی ہے، لا تشتعل علیہ نارا، جہنم کی آگ کو مشتعل کر رہی ہے، بھڑکا رہی ہے وہ ایک چادر۔ جیسے یہ بات حضور نے فرمائی نا، ایک حضور کے اور صحابی تھے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ایک جوتے کا تسمہ اٹھایا، ایک جوتے کا تسمہ اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی سمجھ آ گئی یہ میں نے چرایا تھا۔ یار انسان ہے، بتقاضۂ بشریت ہو جاتا ہے، وہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، حضور کے ایک اور صحابی جوتے کا تسمہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہ چرایا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آج واپس نہ کرتا تو یہ بھی تیرے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں دیکھیں، اور ہماری حالت کیا ہے۔ ایک تو علم غیب، سنیو او سنیو، ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی حاضر و ناظر بھی ہے، ہمارا نبی ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے، ہمارا نبی ہمارے تمام اعمال سے بھی واقف ہے، تو ہمارا نبی یہ نہیں جانتا کہ ہم کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں؟ ہمارا نبی کیا یہ نہیں جانتا کہ ہم بہنوں کے حقوق کھا رہے ہیں؟ ہمارا نبی یہ نہیں جانتا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا نبی نہیں جانتا؟ جن بیٹیوں کے حقوق اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیے ہیں، حصے اللہ نے خود بتا دیے ہیں، آج کا ایک چودھری، آج کا ایک راجہ صاحب، آج وقت کا ایک اپنے آپ کو معزز سمجھنے والا اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد سے، اپنی وراثت سے محروم کر دے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہونا؟ یار اپنی ہی اولاد ہے، ساری زندگی بندہ اولاد کے لیے کماتا ہے، پھر اولاد ہی کے ساتھ ناانصافی۔ اچھا یہ ناانصافی کی بات آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایک آپ کو سناتا چلوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ دنیا کے اندر جب تک آپ دنیا میں اپنے جیتے ہوئے اپنی اولاد کو کچھ دیتے ہیں اس کے اندر عدل و انصاف لازمی اور ضروری ہے۔ ہاں جب آپ فوت ہوں گے اس کے بعد کتنا کس کو ملنا ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے،
وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیثوں کے اندر وہ سارا بیان ہے، لیکن جب دنیا میں آپ نے اپنے جیتے ہوئے اپنی اولاد کو کچھ دینا ہے تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برابر برابر دو، چاہے بچیاں ہیں بچے ہیں، اس میں ناانصافی اگر کی تو قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی اولاد کو بوسہ دینا چاہتے ہو تو بوسے میں بھی آپ عدل و انصاف کرو۔ کس میں؟ بوسے میں۔ ایک بیٹے کو بوسہ دیا دوسرے کو نہیں دیا، ناانصافی ہے۔ حضور کا فرمان گارنٹی کے ساتھ سنا رہا ہوں، حضور کی حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بوسے میں بھی اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ تو ہمارے حالات آج کیا ہیں؟ بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی، اس لیے اپنے حالات کو، اپنے اعمال کو درست بنائیں، اپنی نیتوں کو درست بنائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں۔ یار 4 دن کی زندگی ہے، اگر ہم نے 40 سال کی زندگی گزاری، باقی کتنی ہے؟ 10 ہوگی، 20 ہوگی، 60 سال کے ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے 5 سال رہ گئی ہے، 10 سال، کتنی کی زندگی باقی ہے؟ قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد کیا تھا؟ جو کفر کا، جہلیت کا نظام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مٹا دیا۔ اسلام کا ایک نظام پیش کیا گیا، اللہ کے احکام دیے گئے، جو حضور لے کر آئے، جو دے کر گئے۔ اصل میں یہ میلاد ہے، اصل میں میلاد کس چیز کا نام ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے اس نظام کو ہم نے اپنانا ہے۔ اگر اس نظام سے ہم نے منہ پھیر لیا، خدا کی قسم دنیا و آخرت ہماری تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ باتیں ذہن میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری روایت علم غیب کے حوالے سے آپ کو سنا کر چند ایک ضروری اور باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا کہ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کو چند ایک اور صحابہ کے ساتھ بلایا اور فرمایا جاؤ حضرت علی جاؤ، روضہ خاک ایک مقام ہے، جگہ کا نام ہے، یہ چند ساتھی لے کر جاؤ، وہاں پر ایک عورت ملے گی، وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے جو حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے لکھا گیا ہے، وہ خط لے کر آؤ، وہ خط لے کر آؤ۔ حضرت علی چلے گئے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب ہم اس جگہ پر پہنچے دیکھا کہ واقعی ایک عورت ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی ہے، اسی جگہ سے گزر رہی ہے۔ ہمارے نبی کے علم کا کمال دیکھیں، ذرا اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو بھیج رہے ہیں، اب تقریباً وہ کافی طویل راستہ تھا، حضور یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ میں ابھی علی کو بھیج رہا ہوں، علی اتنی رفتار سے جائے گا، وہ عورت جانے والی وہ کتنی رفتار سے جا رہی ہے، اور راستے میں کس جگہ پر ان کا ٹکراؤ ہوگا، کس جگہ پر ملاقات ہو سکتی ہے، اس جگہ کا بھی حضور نے بتا دیا۔ وہ عورت بھی چل رہی ہے، حضرت علی بھی چل رہے ہیں۔ کمال علم دیکھیں مصطفیٰ کا کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا اس کا کمال یہ ہے کہ حضور ہر ایک چیز کی رفتار کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی کی رفتار کا بھی پتا تھا، پوچھا نہیں، بتایا نہیں کہ اتنی رفتار سے جاؤ گے تو وہاں ملو گے، نہیں، فرمایا علی جاؤ۔ حضور جانتے تھے حضرت علی کی رفتار کیا ہوگی، اس کی رفتار کیا ہے، کس جگہ پر ملاقات ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ پر گئے تو دیکھا کہ واقعی فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرِ لَهَا، کہ ہم نے دیکھا اسی جگہ پر عورت ایک اونٹ پر سواری کیے ہوئے جا رہی ہے، چل رہی ہے، تو ہم نے اسے روکا، فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَا كِتَابًا، ہم نے اس کی تلاشی لی، ہمیں کوئی خط نہ ملا۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَقُلْنَا، ہم نے کہا مَا كَذَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خط تمہارے پاس ہے، حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمارا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، حضور نے فرما دیا خط ہے تو خط ہے۔ تلاشی کی، بڑا ڈھونڈا، خط نہیں ملا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو حضرت علی کے الفاظ ہیں، آج لوگ کہتے ہیں جی یار مولوی صاحب سخت باتیں نہیں، جہاں سختی کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سختی کرنی چاہیے، وہاں سختی کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا ما قذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخرجن الکتاب او لا نجردنکی، اے عورت حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تمہارے پاس خط ہے، خط نکالو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار کر، حدیث کے الفاظ ہیں، ہم ننگا کر کے تمہیں، حضرت علی فرما رہے ہیں، کوئی عام شخص نہیں ہے، تمہیں ننگا کر کے ہم خط لیں گے تم سے، پھر تلاشی کریں گے تیری۔ ابھی تو ہم نے ادب کے دائرے میں تلاشی کی ہے، خط دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تیرے کپڑے اتار کر بھی خط لیں گے تم سے۔ حضرت علی کے یہ جملے سنے نا اس عورت نے، اس نے کہا کہ اب بات بنتی نہیں ہے، یہ نہ کہ عزت بھی جائے، خط تو دینا ہی پڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ بال اوپر بچوڑا بنایا ہوتا، گوندے ہوئے تھے، ان بالوں کے نیچے سے اس نے خط نکال کر حضرت علی کے حوالے کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نبی یہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ بھی روایت کس کی ہے؟ بخاری کی ہے۔ تو اگر بخاری پڑھے نا محبت سے تو پھر یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ یہ صرف آپ کو چند روایتیں، اس طرح کی روایتیں میں نے 40 خود نوٹ کی ہے اپنی ڈائری میں، صرف بخاری کی۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں بغیر عشق جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی۔ بخاری پڑھنی ہے تو اس کے لیے محبت رسول کی ضرورت ہے، عشق رسول ساتھ میں ہونا چاہیے تو پھر بخاری آئے گی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک آخری آیت، اور اسی علم غیب کے حوالے سے اور آدب مصطفیٰ کے حوالے سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ ابھی علامہ صاحب کا خطاب بھی میں سن رہا تھا، اسی دوران میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی بہت لازمی اور ضروری ہے، ہمارے موجودہ معاشرے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ سناتا چلوں۔ آیت نمبر 65 سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے حبیب، اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ کہیں گے ہم تو صرف اور صرف کھیل کود کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے پیارے حبیب آپ ان سے فرمائیں کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، کھیل کود کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، اب عذر پیش نہ کرو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے۔ اگر تمہارا ایمان تھا، ایمان کے بعد اب تم کیا ہو چکے ہو؟ یار یہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 ہے، گھر جا کر ترجمہ دیکھ لینا۔ اور اگر شک ہو تو نیٹ پر بھی، گوگل پر اس آیت کو لکھیں اور سرچ کریں، شان نزول آ جائے گا۔ شان نزول کیا اس آیت کریمہ کا؟ دو روایتیں مفسرین کرام نے بیان کی ہیں۔ ایک روایت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ایک شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، اونٹنی گم ہو گئی۔ حضور کی بارگاہ میں وہ شخص آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، آپ بتائیں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ اسے پتہ چلا حضور کے صحابہ کا یہ یقین تھا کہ حضور کو علم غیب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ اعتراض کیا کہ محمد کیا جانے، محمد کوئی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے روایت کے، محمد کوئی غیب کا علم رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اونٹنی کہاں ہے۔ صرف یہ جملہ کہا، اس آیت کریمہ کا، یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرما دی۔ ایک اور بھی شان نزول اس کا بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ تبوک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ جب جا رہے تھے، اس وقت کچھ منافقین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو منافقین انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جی یہ محمد خواب دیکھ رہا ہے کیسر و کسریٰ پر بادشاہی کرنے کے، ان کی کیا جرأت ہے، یہ کیسر و کسریٰ پر حکومت کریں گے، یہ حاکم بن سکتے ہیں۔ اس طرح کی کچھ لوگوں نے باتیں کی۔ یہ مفسرین کرام فرماتے تین قسم کے گروہ تھے، ایک باتیں کرنے والا، ایک ان پر ہنسنے والا تھا، جب انہوں نے یہ گفتگو کی وہ ہنس رہے تھے، ایک گروہ وہ تھا، اور کچھ لوگ وہ تھے جو خاموش تھے وہاں پر۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا اب تم بہانے نہ بناؤ، بات کرنے والے، اس بات پر ہنسنے والے اور اس بات پر خاموشی سے راضی ہونے والے وہ سارے کافر ہو چکے ہیں۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد اب تم کافر ہو چکے ہو۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، اب تمہارا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، اب بہانہ کوئی چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی، ادنا سی بھی بے ادبی، چھوٹی سی بے ادبی بھی بندہ مومن کو ایمان سے نکال دیتی ہے۔ بندہ مومن کو صرف اتنا جملہ کہہ دینا، محمد کیا غیب جانتا ہے، محمد کیا غیب جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ کافر ہو گئے ہو، تو پتہ یہ چلا علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کی منشا ہے۔ یہ بہت بڑی میں دلیل پیش کر رہا ہوں، بہت بڑی دلیل ہے ہمارے دعوے پر اور ادب مصطفیٰ پر۔ قرآن کی آیت ہے اور اس میں آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، یہ دو روایتیں اس شان نزول کی، یعنی یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس لیے ادب مصطفیٰ ایسا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر آپ ادب حضور کی بارگاہ کا نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سمجھے دنیا بھی ہماری تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی، دنیا و آخرت ہماری تباہ ہو جائے گی، دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ ادب مصطفیٰ ہی کے اندر دنیا میں بھی سلامتی ہے، دنیا کے اندر بھی عزتیں ہیں، آخرت کے اندر بھی عزتیں ہیں۔ اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہے، ہمارے ایسے بزرگان دین بھی گزرے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے نا، پاؤں میں جوتے نہیں پہنا کرتے تھے۔ مدینہ پاک سے کئی کلومیٹر دور، حضرت امام مالک کے بارے میں آتا ہے، آپ تقریباً 5 میل دور جا کر قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ مدینہ پاک سے، مدینہ پاک حدود حرم سے نکل جایا کرتے تھے، یعنی یہ ادب مصطفیٰ، اتنا ادب مصطفیٰ۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بتاتا چلو، ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی بے ادبیاں غفلت میں یا لا علمی میں بہت کی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ سید محمد محدث کچوچھوی علیہ رحمہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سید بادشاہ تھے۔ آپ مکمل عالم دین بننے کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فتویٰ نویسی کا کورس کرنے کے لیے مکمل علم سیکھا، اور اس کے بعد مفتی بننے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے۔ سید بادشاہ بھی ہیں اور باعمل بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا تو اعلیٰ حضرت سیدوں کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور مجھے فن افتاء سکھانے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے 11 روپے کسی کو دیے اور 11ویں کی نسبت سے آپ نے کچھ شیرنی منگائی اور اس پر فاتحہ پڑھ کے حضور غوث اعظم کو اصال کی، اس کا ثواب اصال کیا حضور غوث اعظم کو۔ فرماتے ہیں اس کے بعد حکم دیا کہ یہ جو لنگر ہے، شیرنی ہے، یہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں تقسیم ہو رہی تھی کہ جو تقسیم کرنے والا اس کی غفلت سے اس لنگر کا، اس یعنی 11ویں کے ایک لنگر کا ایک ذرہ زمین پر گر گیا۔ فرماتے ہیں حضرت محدث سید محمد محدث کچوچھوی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اعلیٰ اچانک اپنی مسند سے اٹھے، میں نے یہ سمجھا، لوگوں نے سمجھا کہ آپ کسی ضرورت سے اٹھے ہیں، لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ اکڑوں بیٹھ کر آپ زمین پر جھک گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب کی آنکھیں کھل گئیں، دیکھا کہ اپنی زبان کی نوک سے وہ جو لنگر کا ایک ذرہ زمین پر گر گیا تھا وہ اپنی زبان کی نوک سے اٹھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اور جو اعلیٰ حضرت حضور غوث اعظم کا ادب و احترام اس کے لنگر کے، یعنی لنگر تو ایک عام ہے، چیز تو عام تھی، لیکن جب اس کی نسبت حضور غوث اعظم کے لنگر کے ساتھ ہو گئی، اس کی نسبت 11ویں کے ساتھ ہو گئی، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیں۔ تو جس لنگر کی نسبت 12ویں والے کے ساتھ ہو جائے، کیا اس کا کوئی ادب و احترام نہیں ہوگا؟
تو اس لیے 11ویں والے کا بھی ادب و احترام لازم ہے، 12ویں والے کا بھی لازم ہے، اور ان کے ساتھ ہر اس چیز کا ادب و احترام لازم ہے جس چیز کا تعلق ان کے ساتھ جڑ جائے۔ لنگر کا تعلق جڑ گیا تو وہ بھی ادب والا ہے، اگر کسی اور چیز کا تعلق جڑ گیا تو وہ بھی ادب والا ہے۔ مثال کے طور پر یہ قرآن مجید ہے، 2 گتوں کے درمیان، قرآن مجید ہے 2 گتوں کے درمیان، اس پر آپ ایک کپڑا لگاتے ہیں، لگایا نہیں، ایسے شکل و صورت کپڑا غلاف والی بنا دی، راستے میں کہیں پڑا ہو، مسلمان اٹھائے گا یا پھینک دے گا؟ آپ سے سوال ہے، کیوں اٹھائے گا؟ کہ اس کی شکل قرآن کی غلاف والی ہے، اس کی نسبت قرآن سے ہو چکی ہے، اگرچہ قرآن پر ابھی چڑھایا نہیں گیا ہے، تو کپڑا ہی ہے۔ کئی کپڑے راستے میں گلے سڑے پڑے ہوتے ہیں، لوگ پاؤں کے نیچے رود کر چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی مسلمان، کسی ایمان والے کو ایک ایسا غلاف نظر آ جائے کہ جس کی شکل و صورت قرآن کے غلاف جیسی ہے، تو مسلمان اسے اٹھائے گا، ادب والی جگہ پر رکھے گا اور اس کا ادب کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ چکی ہے، اب اس کی بے ادبی بھی دین اسلام سے نکال سکتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ ہو جائے، وہ چیز نسبت والی اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس کا ادب و احترام لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن میں بھی فرمایا، کس آیت ہے حافظ صاحب کے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں میں تقوی و پرہیزگاری ہے، ان کے دلوں میں، یعنی جو ادب و احترام والے لوگ ہیں وہ دل سے، اللہ فرما رہا ہے وہ دل کے متقی و پرہیزگار ہے۔ تو اگر آپ دل کے متقی و پرہیزگار بننا چاہتے ہیں تو حضور کی بارگاہ کا ادب سیکھیں، ادب مصطفیٰ سیکھیں۔ یہ بھی ادب مصطفیٰ ہے کہ نماز پڑھیں۔ ہمارا نبی جانتا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ بولیں ذرا، ویسے میری عادت نہیں لیکن اس بات پر بلواؤں گا، ہمارے نبی جانتے ہیں اگر ہم نماز نہ پڑھیں، جانتے ہیں اگر ہم جمعہ کی نماز نہ پڑھیں، جانتے ہیں اگر ہم صرف کاروبار کو وقت دیں، کیا ہمارا نبی جانتا ہے؟ اگر ہم دھوکہ فراڈ کرتے ہیں اور حرام کی کمائی کماتے ہیں، کیا ہمارے نبی نہیں جانتے؟ اگر یہ سب کچھ جان رہے ہوں، ہمیں دیکھ رہے ہوں، کیا حضور ہم سے ناراض ہوں گے، راضی ہوں گے؟ یہ آخری سوال ہے۔ تو جب حضور کو ہی ہم نے ناراض کر لیا، تو پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، کوشش کریں۔ ہاں، کوشش کے بعد اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر حضور سے امید کرتے ہیں کہ آپ معاف فرما دیں گے، لیکن کوشش جب کریں گے کہ ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، ہم نے 12ویں والے کو راضی کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو پھر ہمارا ایمان بچ سکے گا۔ ہمارے نبی بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر حضور راضی تو خدا راضی، اگر مصطفیٰ ناراض تو خدا بھی ناراض ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پر آ جائے۔ در مصطفیٰ حقیقت میں در خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، خدا کا در در مصطفیٰ، یہ خدا کا در ہے، جو وہاں سے ملنا ہے نا، ملے گا در مصطفیٰ سے، جو در مصطفیٰ سے نہیں مل رہا سمجھو وہ در خدا سے ہے ہی نہیں۔ در مصطفیٰ سے وہ نہیں ملتا جو اللہ نے لکھا ہی نہیں تقدیر میں، اور جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو اللہ نے دینا ہے، ملے گا در مصطفیٰ سے، ملے گا در مصطفیٰ سے۔ کہا کہ حضور کے در سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ نہیں اور کوئی مفر مکر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی قرار پکڑنے کی جگہ نہیں۔ حضور کو اگر چھوڑو گے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، بالآخر تمہیں حضور کے دروازے پر آنا پڑے گا۔
اس لیے حضور کے دروازے کو مضبوطی سے تھام لو، حضور کے در کو تھام لو۔ حضور کے در سے اگر تمہاری نسبت ہو گئی، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے کچھ دین بیان کرنے کے لیے ایک موقع دیا، موقع فراہم کیا، اور اللہ تعالیٰ انتظامیہ جنہوں نے اور جن بھائیوں نے جس